اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا, لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں, بیٹیں کرتے ہیں, اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے, بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی, یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ. پھر جانور پالنے کے تو ہے, ہمیں پالنے چاہیے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے, میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں, ہم سے نفرت ہے, کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں, بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے, اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے, نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, پانی رکھ رہے ہیں, کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں, اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا, نیچے میں رہتا تھا, اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے, پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو, لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے, ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے, کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے. اچھا بھائی, مفتی صاحب اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ عالمہ لڑکی سے شادی مت کرو, خدمت نہیں کرتی, زبان کی تیز ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت کا, لڑکی کا زبان کا تیز ہونا, خدمت کرنا نہ کرنا, اس کا تعلق اس کے عالمہ غیر عالمہ ہونے سے نہیں, اس کی فیملی سے ہے. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے اپنے ابا کے سامنے چیختے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے چیخے گی. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا گھر میں احترام کا ماحول ہے, چیخنے چلانے کا نہیں ہے, تو وہ بھی نہیں. اسی طرح آپ کے بھی بد اخلاق یا خوش اخلاق ہونے کا تعلق آپ کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول ہے, ابا ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں, تو آپ بھی چانس یہ ہے کہ آپ بھی گھر میں چنگیز خان ہی بنے رہیں گے. اس لیے بالکل غلط ہے کہ عالمہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے, بالکل غلط بات ہے. اگر کسی کو عالمہ رشتہ, لڑکی کا رشتہ میسر ہے اور ایک کو غیر عالمہ کا, اور دونوں کے اخلاق سیم ہو, تو ترجیح عالمہ کو دینی چاہیے. جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے نا, تو ایک فائدہ اس کو ملتا ہے, عمل میں کم کوتاہی ہو سکتی ہے, عقیدہ خراب نہیں ہوتا اس کا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا وہ. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, نظریاتی طور پہ وہ خراب نہیں ہو سکتا, جبکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ نظریاتی طور پہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے, یہ بات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ کو ترجیح نہ دو. ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو ترجیح دے گا, کوئی انجینئر ہوگا وہ ہمیشہ کسی انجینئر لڑکی کو ترجیح دے گا, اس کے نظر میں اپنے علم کی ویلیو ہے. اور علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرو. اس کا مطلب آپ کی نظر میں اپنے علم کی خود ہی ویلیو نہیں ہے, آپ تو خود اپنے علم کی ویلیو کو گھٹا رہے ہو. مفتی صاحب, شرٹ کالر والی شلوار قمیض میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے بھائی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کالر والی شرٹ پہنو یا بغیر کالر والی پہنو. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے, کسی انسان نے نہیں لکھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے خود دلائل دی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, انسان کی اس کا رائٹر نہیں ہے. ہاں, جبریل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی, جبریل علیہ السلام نے, تو نبی نے پھر کاتبوں سے لکھوایا ہے اس کو, لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود انسان کرتا, اللہ انتظام نہ کرتا. اور 1400 سال میں اس کتاب, جو انسانوں کی کتاب ہوتی نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. صحیح ہے نا؟ انسان کی کتاب کو اتنا پروٹوکول مل ہی نہیں سکتا. کسی انسان کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھ دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو اور ساری دنیا رکھنا شروع کر دے. یہ پاور موٹیویشن صرف اللہ کے پاس ہے. تو جس قوم پہ نازل ہوئی نا, اس قوم نے گواہی دی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے, تبھی اس نے اس قرآن کی اس کی پر عمل کرنا شروع کیا, اس کی حفاظت کی دل و جان سے, پوری دنیا میں پھیلایا, اور 1400 سال کے بعد ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اس کے مضامین کتنے شاندار ہیں, کیا اخلاقی تعلیمات ہیں, اس کی طہارت ہے, اس میں رشتہ داری جوڑنا ہے, اس میں صدقات و خیرات ہے, اس میں نماز ہے, توحید ہے. جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھو, انسان کہتا ہے ان کو عمل کرنا تو دور کی بات, ان کو گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دو. اس میں اتنی بے حیائی کی تعلیمات اور اتنی اوٹ پڑانگ قسم کی
باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کی تعلیمات خود بتاتی ہیں بھائی یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ اس کو اتنا پروٹوکول ملتا نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا, کر کے دکھا دی اللہ نے. اور بھی اس پر بہت کچھ ہے لیکن میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا, آگے لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں. میرا دوست بینک میں جاب کرتا ہے, اس کے مینیجر نے کہا داڑھی کاٹو اور اچھے پروفیشنل نظر آؤ تو کاٹ دی داڑھی. کیا وہ جاب حرام ہے؟ بھائی داڑھی کاٹنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. جاب کے لیے داڑھی کاٹ دی بھائی صاحب نے. باقی جاب کا جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو جاب جائز ہے, اور اگر ناجائز کام کر رہے ہو تو داڑھی رکھ کے بھی جاب ناجائز ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر میں تقوی پر عمل کرتا ہوں تو اور کوئی کام نہیں کر پاتا, مثلا جاب کرنا, لوگوں میں گھلنا ملنا, ورنہ گناہ کے ماحول میں تقوی نہیں رہتا. اس زمانے میں آپ کو اگر ایسا ماحول چاہیے تقوی کے لیے تو وہ تو پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا. سوسائٹی میں رہ کے آپ سروائیو کرو, شریعت پہ چلو. جو سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا ان کو ماحول تبدیل ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ نے دین پہ چلنا ہے, پھر صحیح ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یہ اسکول جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے وہ. تو ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا, نیک ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ایک ہمارے مدرسے میں بچہ پڑھتا تھا بہت صوفی, بڑا نیک. تو میں نے کہا کسی سے یہ بچہ بڑا نیک ہے, انہوں نے کہا بھی بالغ نہیں ہوا اس لیے بہت نیک ہے یہ. نابالغ سارے نیک ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ساری دنیا کے سارے کام کرنے, ہاں فضول دوستیوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. بلا وجہ کے دوست پالے ہوئے ہیں, ٹائم ویسٹنگ. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے جو بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, دوستیوں کو فوکس کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کام کے آدمی نہیں رہتے تو پڑھائی بھی گئی, پیسہ بھی گیا, عزت شہرت بھی گئی, دوست بھی گئے. وہ دوست بھی ٹاٹا بائے بائے جب دیکھتے ہیں نا, خالی جیب آتا واتا کچھ نہیں, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں. اور اگر دوستوں کو قربان کر دیا پڑھائی پہ, تعلیم کو فوکس کیا, دوستیوں کو سائڈ پہ کر دیا, تعلیم بھی آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, اور دوست بھاگیں گے پیچھے کہ ہم سے دوستی کر لو, ہم سے دوستی کر لو, ہم سے محبت کر لو. ہم بڑوں سے سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے پھر یہ واقعات دنیا میں دیکھے. اس لیے زیادہ دوستیاں اس نوجوانی کی عمر میں مناسب نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ایک کی دوستی تو بالکل بھی نہیں رکھو. ہوتا نا میرا یہ جگری دوست ہے, ایک تو جگری وگری نہیں, 2-4 دوست ہوں, انہی کی گیدرنگ میں. اکیلے کسی کے ساتھ دوستی اس زمانے میں وہ کسی اور میں تبدیل ہو جاتی ہے, کچھ اور ہونے لگتا ہے, اس کو وہ محبت اور دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں. سب سے دوستی برابر رکھو, یہ بھی جمشید ہے, یہ غفار ہے, ستار ہے, سب سے ہیلو ہائے, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس کس کو کرو, پڑھائی کو, اور پھر دوست بناؤ اپنی بیوی کو. جب شادی ہو جائے گی ساری محبتیں اس کو دو. اکثر یہ دوست ڈونڈے لپاڑے جو زیادہ دوستیاں لگاتے ہیں شادی کے بعد بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. یہ 4 دن دلہن کے پاس گزاریں گے, اس کے بعد وہی گٹر کے ڈھکن پہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے. پھر نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, گھروں میں ان کے ناچاتیاں ہوتی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے جتنے کلاس فیلو ہیں, کلیگ ہیں جتنے, کبھی کبھار ٹھیک ہے ہیلو ہائے, چلو کبھی کبھار کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, چل یار آج چھنواری چلتے ہیں, بس زیادہ نہیں. فائدے کے بجائے اس کے نقصان کیا ہیں, زیادہ ہے. یہ اس عمر میں ٹین ایجر جو ہے نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. پھر جب پکی عمر ہو جاتی ہے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ کچی عمروں میں یہ دوستیاں خطرناک ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بیان سنا, جہاں ملازمت کرتے ہو تو 1 سال کی تنخواہ بچت ہونی چاہیے. میرے پاس کچھ پیسے جمع تو ہوئی لیکن عمرے کا ارادہ ہے, عمرہ کر لوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے. آپ 1 سال کے پیسے جمع کر کے سونا خرید کے رکھ لیں, اس کے بعد عمرے کے لیے پیسے جمع کریں. کیونکہ عمرے میں پیسے خرچ کر دیے, کل جاب لیس ہو گئے نا تو پھر وہ کام کرو گے جو سارا عمرہ تو ویسے ہی جائے گا تمہارا. تو اسباب اختیار کر کے پھر باقی نفلی عبادتوں کو, حج ہوتا نا تو پھر تو لازمی کرنا پڑتا. انجیل علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں, لیکن مجبوری میں کہتا ہوں. کوئی بات نہیں, جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ بیان دوبارہ سن لیں. ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں. ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے. تو باقی سیاسی اختلاف تھا, بڑوں کا اختلاف ہے بھائی, وہ بڑے جانے. تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی. تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. عرب میں ایک سردار آیا نبی کے پاس, اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بڑا پیار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں کبھی کسی ایک کو بھی ایسے میں نے پیار نہیں کیا. وہ فخر سے بتا رہا تھا جیسے میں تو بڑی ایک میری باپ ہونے کی لحاظ سے ویلیو ہے. تو نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے. اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے.
تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں. تو یہ بھی رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے, فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے اچھے. منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن, قرآن کو مانتے ہیں. لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے. تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی, یہ لفظ کتنا پیارا ہے صحابی, نبی کا ساتھی, بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی. پیغمبر کا ساتھی, بس پیغمبر کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو, اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار. لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں وزیر اعظم سے ملا ہوں, میں فلاں ایکٹر سے ملا ہوں, سیلفیاں لیتے ہیں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ تاکہ ثبوت رہے میں فلاں سے ملا ہوں. تو یار صحابی کے لیے کہ نبی سے ملے ہیں ایمان کی حالت میں, منافقت میں نہیں, کس میں؟ ایمان کی حالت میں. تبھی ابو بکر نے آپ کو گورنر بنایا رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو گورنر بنایا. تو یہ تینوں صحابہ کو کیا معاذ اللہ دھوکا ہو گیا تھا. باقی سیاسی اختلاف تھا, اس پر میں بیان پورا کر چکا ہوں, وہ سن لینا دوبارہ. اچھا میرے بھائی, آپ نے بیان میں کہا تھا حضرت عمر کی جلالی اور جذب کی کیفیت کی وجہ سے بعض عورتیں آپ سے نکاح سے انکار کر دیا تھا, تو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ تو عیب کی بات ہوئی, آپ بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے, یہ بھی اچھا ہے, خیر وضاحت کر دیں. بھائی حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا تو کسی نے ان سے نکاح سے انکار کر دیا, تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. ہر عورت کی پرائیورٹی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو غالباً ام کلثوم تھیں جن کو حضرت نے پیغام, نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا, مجھے صحابیہ کا نام شاید میں مسٹیک کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں. تو بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی ہمیں اتنا نیک نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں کوئی ہنسنے بولنے والا ہو. تو پھر انہوں نے شاید ابو طلحہ انصاری سے کیا نکاح, وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے. حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا. تو یہ اصل فضیلت تو یہ ہے, لیکن ہر عورت کے لیے ایسا شوہر کامیاب نہیں ہوتا. کچھ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے جن میں یہی خوف ہو, اتنا زیادہ خوف ہو. جن میں اتنا خوف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ دنیا کے معاملات الگ ہیں, آخرت کے معاملات الگ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے اسلام آیا نا ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو گئیں. اسلام نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے, حضرت عمر کے سامنے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بن خطاب جیسے باروب شخصیت کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز میں بات کرے. کہتے ہیں جب سے اسلام آیا ہے تو ہماری زوجہ نے بھی ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے. اور کہنے میں نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا ہے تو اور نبی گھر سے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب وہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ رہے ہو. اچھا میرے بھائی, سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو, تو اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو. تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے, میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا. بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے, میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں, کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی. تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں 2 سال پہلے ملنے گیا تھا حضرت کی خدمت میں. حضرت نے چند نصیحتیں کی تھیں, وہ میں نے پلے باندھ لی ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل کر رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا شہرت کی وجہ سے انسان کے خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ شہرت کے نشے میں نہیں آنا, ہمیشہ توجہ کس کی طرف رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جب بھی کوئی نصیحت بہتر سمجھتے ہیں. اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں, وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے, وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو. مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا, 8-10 سال پرانی بات ہے, 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ, 11-12 سال ہو گئے ہوں گے. ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا, اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی. 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی, کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. اس بچے کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو, بھی بچے ہو, اب بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں. اچھا تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے. تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا, اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفنس میں 27ویں رات کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے. ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا
مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے, مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے. اچھا, لوگ بڑی تعریف, لوگ مل رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا, بہت اچھا بیان کیا, ہم بھی چوڑے ہو کے آ رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بیان. میں جب جامعۃ رشید پہنچا, ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی, جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم. نے فرمایا آپ نے کیا کیا جائے, 27ویں رات ہے, لوگوں کے دل نرم ہے, کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں, کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے, یہ کوئی لطیفے سنانے کے. میرا اتنا سا منہ, الحمدللہ کتنا سا منہ ہو گیا, کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ. لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا از کالڈ شیخ, پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں, جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا. ان کی طبیعت کس کی طرف ہو, ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندہ. میری ہوئی نہیں پھر بھی, لیکن بہرحال صحیح ہے. تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہوں نے جا کے بالکل ہی, اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے مینٹور بنانا کسی کو, جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے, لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے, پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے. اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کہہ رہے حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ, حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے, یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے, تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں, حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے, اتنی مصیبت بن گئے, وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں, کوئی تمیز نہیں ان میں. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے, تھے بھی نوجوان. تو ہمارا ایک دوست ہے, بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک, باقی واقعی بہت نیک ہیں, لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں. تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے, ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر ایک کو, بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی یہ کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے, بیعت کر کر کے, ان کو بڑھا بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا, اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے. پہلے زمانے میں لوگ کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے ڈانٹ کھانے کے لیے, کہ ہمارے اندر جو خرابی نظر آئے ڈانٹیں ہمیں. اور آج کل جب پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اول تو پیر ہی 2 نمبر ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, اور بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خلافت ملے, ہم بھی یہ گدی چلائیں پھر آگے. وہ حب جا, حب مال, حب باہ کا علاج ہو, وہ سب گیا ایک طرف. پھر بیعت ہونے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, حضرت جی پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے کہا یہ پیر بہت اچھے ہیں, پیر صاحب اور چوڑے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ والا مرید مکھن لگانے کا کیا ہے, ماسٹر تھوڑا ادھر آ کے بیٹھا کر, تو بیان میں قریب آ کے بیٹھا کر. یہ اس لیے نہیں بیٹھتے, انہوں نے کوئی خواب واب نہیں سنایا. تو پیر صاحب بھی چوڑے ہوتے 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 ایک دن بیچارہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اپنی تعریفیں سن سن کے تو آدمی اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس سے بڑی ڈپریشن. کیونکہ جب اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں آ جائے نا, پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرے ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر وہ پھر سمجھتے ہیں میری توہین ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے میری. اس لیے, اور 2-3 شادیوں سے زیادہ بہترین علاج حب جاہ کا ہے ہی نہیں آئی. بہت گہری بات کی ہے. کسی میں حب جاہ ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے. اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد دونوں مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد تینوں مل کے بے عزتی کریں گے. بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا. ادھر جائے گا, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, مسئلے مسئلے مسئلے. وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کی ہو گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں. ماشاءاللہ جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو, اس کو وہ گالیاں پڑیں گی. عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو, اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا. بڑے بھیا آئے ہوئے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا, بڑے بھیا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کافی کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں, اس گھر میں میری عزت. اس طرح کے لوگ وہ ایک نہیں رکھ سکتے.
بھائی بیوی رکھنے کے لیے آدمی کو بہت حوصلہ چاہیے. گرل فرینڈ تو وہ ہے بھنگن چمارن ہوتی ہے, استعمال کیا چھوڑ دیا. بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے, اس کو رکھنا آسان کام تھوڑی ہے. آپ احسانات کرتے رہو گے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑے گی 2 منٹ میں آپ کو. ایسا آدمی لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا مجھے. ایک آدمی نے مجھے کہا, ابھی وہ یہاں موجود ہے آدمی, لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لوگ سمجھ نہ جائیں. وہ بندہ یہاں موجود ہے بیان میں. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, سارے احسانات کرتا ہوں, اس کے بچوں کی کیئر, وہ بچے اس کے بھی ہیں, صرف میرے ہی تھوڑی ہیں, اتنا میں اس کے لیے کر رہا ہوں, 2 ٹکے کا نہیں مجھے چھوڑتی گھر میں. اور کہتی ہے تم سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے, ناشکری کرتی ہے. کہہ رہا ہے اس سے میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یعنی بیوی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا, لیکن ایک سبق ملا اس کو. یعنی وہ بیوی کی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں میری عزت نہیں ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار اللہ کے احسانات تو ہم پر اور بھی زیادہ ہیں. جتنے ہم بیوی پہ احسان کرتے ہیں اس سے زیادہ احسانات اللہ کے ہم پر ہیں, بلکہ بیوی پہ احسان کے قابل بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ رہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کی ناشکری, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. کہہ رہے ہمیں جب اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا چلو شادی کا تو بھائی یہ فائدہ تو ہو گیا نا, لیکن پھر بھی آپ یہ بات گھر میں تقریر بھی کرو فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے نکاح کرنا, بیوی کو سنبھالنا, یہ حوصلے والے مردوں کا کام ہے, یہ ہیجڑوں اور مخنثوں کا کام نہیں, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. دیکھو ہمارے پیغمبر سے زیادہ عزت دنیا میں کس کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ کس کو فالو کیا گیا ہے؟ صحابہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے, لیکن گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ شوہر کی طرح رہتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ حاکم بن کے گھر میں رہے ہوں, گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور سیدہ عائشہ ناراض بھی ہو رہی ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی ازواج نے بعض چیزوں کا آپ سے اتنا زیادہ مطالبہ کیا آپ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جا کے یہ کہا کہ یہ کیا ہے, میں سید الانبیاء اور میری زوجہ نے مجھ سے اختلاف کیسے کر لیا اس بات پہ. اور آپ کو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ کی باری میں, تو حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر زمین پہ مار کے توڑ دی غضبناک ہو کر کہ میری باری میں انہوں نے مداخلت کیوں کی ہے. اب میں بتاؤں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو, آپ میں سے کسی کی زوجہ دوستوں کے سامنے برتن لے کے توڑ دے, آپ کیا بولو گے؟ میں نے رکھ کے چھماٹ لگایا, تیرے بھائی کو غصہ ہے, میں نے کہا اب برداشت. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے دوستوں کو واقعہ سنا رہے ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی نے حلوہ بنا کے بھیجا دوسرے کی باری میں, اور تیری بھابھی نے باہر آ کے دوستوں کے سامنے, اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, دوستوں کے سامنے وہ پلیٹ زمین پہ مار کے توڑ کے جو ہے نا برتن توڑ دیا غصے بے. تو دوست بولیں گے تو نے کیا کیا؟ تجھے پتا ہے میری جو کھوپڑی گھومتی ہے تو تیرے کو پتا ہے, رکھ کے چماٹ دیا تیری باپ. ڈرتا ورتا نہیں ہوں, بعد میں یہ نہیں کہ پھر سالوں نے کتنے چماٹ مارے تجھے, وہ اسکپ کر جائے گا. وہ کیا کر جائے گا؟ اسکپ. رکھ کے چماٹ مارا, ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. ابے بھی عورت ہے, عورت بن. یہ ہوتا نا اسٹائل. میں نہیں کہہ رہا خواتین ایسا کریں اپنے میاں کے ساتھ, دوستوں کے سامنے ان کی بے عزتی کریں, بہت بری بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ کا تو معاملہ غیرت کا تھا نا, شوہر سے محبت کی وجہ سے ہوا. تو ہمارے نبی کا کتنا کنٹرول تھا اپنے غصے پہ, کیسے اخلاق, کچھ بھی نہیں فرمایا, بلکہ نیچے جھکے برتن اٹھانے لگے اور صحابہ کو اپنی زوجہ کے عمل کی توجیح کی. بھئی یہ بھی ہو سکتا تھا انسان دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے, یار دیکھ لیا نا آج تو نے, دیکھ لیا. بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ دیکھ لیا تیری بھابھی کیا کر رہی ہے, جگر ہے یا نہیں ہے, پھر بھی رکھا ہوا ہے, صرف مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے رکھا ہوا, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چھوڑ, ٹائم نہیں لگتا میرے کو, ڈرتا ورتا نہیں ہوں. دیکھ لیا آج یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ گھر میں. نا 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 نا, ہمارے نبی فیور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میری باری ہے تو سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے, تو غیرت میں ہوا ہے, محبت میں ہوا ہے. تو یہ جگر جب تک نہیں ہو نا, صحیح ہے نا, ظرف نہ ہو. لیڈر کے لیے بھی یہ ظرف ہونا. یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے باس ہیں نا, یہ کم بخت نہ کوئی کمپنی چلا سکتے ہیں, نہ یہ کم بخت گھر چلا سکتے ہیں, نہ فوج میں ایسا آفیسر اپنے ماتحتوں کو چلا سکتا ہے. مکھی بٹھانے والے نہیں ہوتے جو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایگریسو ہو جانا, نہ کاروبار کر سکتا ہی ہے. اب آپ کے دکان پہ کسٹمر آیا, یہ دے دو, یہ نہیں ہے, وہ, ابے جا یہاں سے, دماغ خراب, چلے یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دکان گئی, تیل لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا.
تو یہ تکبر اور ناک پہ مکھی وکھی بٹھا کے ایک طرف رکھو, تبھی میں کہتا ہوں جانور پالو, اس سے تواضع آتی ہے. جب گائے لات مار کے اٹھا کے دور پھینکتی ہے نا, میں تو بکریاں پالی ہیں بچپن سے. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا دودھ والی بکری, میں لے کر آیا, تھن بھرے ہوئے اس کے دودھ والی بکری بھائی. میں نے کہا فریش ملک پیوں گا, مجھے دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. اتنی مصیبت سے میں نے انگڑیاں دے دے کے نا اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائی ہیں, اور جب میں نے دودھ نکال کے بالٹی بھری ہے, وہ کمبخت نے 3 دن کا دودھ روکا ہوا تھا, وہ لوگ روکتے ہیں, ایسے بالٹی لبالب بھری ہے, اور جیسے ہی میں نے انگڑیاں ہٹائی ہیں اپنی, بکری نے لات ماری, پورا دودھ نیچے. میں نے کہا لے بھیا, پہلا تجربہ ہی ہمارا کیا ہو گیا. تو جانور پالنے سے بھی انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا کون مفتی صاحب ہے, کون بریگیڈیئر ہے, کون کرنل ہے, صحیح ہے نا. مرغے کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ مرغی کو پتا ہوتا ہے. تو اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. شادیوں سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہتی. اور مشہور لوگوں کے تو شادی ناکام ہو جائے, میڈیا پہ عزت گئی ان کی, بیوی آگے بیان دے دے گی وہ گئے کام سے, وہ ساری زندگی وضاحت ہی دیتے رہیں گے, نہیں میری غلطی نہیں اس کی غلطی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے تمام چیزیں بے عزتی کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں ہیں. تو یہ کریں آپ, اس سے آپ میں حب جاہ ختم ہو جائے. لیکن ایک بات ہے, خوش زندگی اسی کو ملتی جو تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر. ڈپریشن نہیں رہتی اس میں. بار بار بےزتی ہو نا, بےزتی پروف ہو جاتا ہے انسان سے. ایسے کام نہ کیا کریں جس سے عزت جائے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حب جاہ سے بچنے کی, لیکن جان کر ایسے کام کرنا, برائیاں کرنا, یہ بری چیز ہے. سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کا حکم ہے اپنی عزت کا. آگے چلتے ہیں جلدی بس اس کو مکمل کر لیتا ہوں شارٹ. صحابہ کرام سے متعلق 2 طرح کی باتیں سنی ہیں. صحابہ سے بھی بڑے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں, بعض نے شراب بھی پی, زنا بھی ہوا, جھگڑے بھی ہوئے وغیرہ, اور یہ علماء ہی بتاتے ہیں کہ صحابہ ہماری طرح انسان تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں, اور قرآنی شخصیتیں اور صحابہ کی غلطیوں سے متعلق روایات من گھڑت ہیں. علماء کو تاریخ کا پتہ نہیں, حدیث کے دوران انہوں نے آپ سے دیکھو صحابہ کرام میں سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی صحابی سے. میجورٹی سے تو غلطی نہیں ہوئی, لیکن بعض صحابہ سے غلطی ہوئی ہے. جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو وہ آئے نبی کے پاس کہ مجھ پہ سزا جاری کریں, اور پھر ان کو رجم کیا گیا. ایک صحابیہ سے زنا ہوا, انہوں نے آ کے اعتراف کیا مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھ پہ زنا کی سزا جاری کریں, اور اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروایا انہوں نے. نبی نے ان کی کا نماز جنازہ پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, اس عورت نے زنا کی اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ 70 کو بخش دے. تو اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ان کی توبہ تو دیکھو کتنی تگڑی ہے. اب ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی بعض صحابہ سے, یہ نہیں کہ سب سے, وہ بھی بشریت کا غلبہ ہوا اور ان کو توبہ کا احساس بھی ہوا. تو اس کے بارے میں پھر یہ کہنا صحابہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, یہ تعبیر غلط ہے. بھائی صحابہ انسان تھے, کسی سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی صحابی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تبھی جتنی بھی صحابی سے حدیثیں منقول ہے سب صحیح حدیثیں ہیں. بات کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے, صحابی کو نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب اور جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. اتنے بڑے جرم کے وہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو غلطی ہوئی ہے ان سے اور انہیں توبہ کی ہے. اور بعد میں جو سیاسی اختلافات ہوئے وہ تو سیاسی اختلاف تھے, تو اس میں کسی کو گناہگار کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے, اور حدیث میں بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں, ابو بکر بھی, اس میں کمزوری تھی, لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا, اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا, عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن 2 کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. جتنا صلاۃ و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ, تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. 2 صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے, ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے, اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے, کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے, تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے, تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے, وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں, ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے, حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں, کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں, کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں, کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر, اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں, انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات, اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے, اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے, حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے, ورنہ امت لڑتی رہے گی, لڑی رہی ہے اس وقت سے, کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبا تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل میں ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے, حضرت حسن حسین کو دیا, سیدنا علی کو دیا, اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب میری عمر 3 شادیاں. اوے 24 سال میں کم وقت تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. 3 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 24 میں تو میری 1 نہیں ہوئی تھی. اب ہمارے مرید ہم سے ہی آگے نکل رہے ہیں یار. اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں, 24 میں میرے تو نہیں تھے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, جیلس ہو رہا ہوں میں تجھ سے. اور 2 اور ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ اسپیڈ دیکھو, حیرت ہو رہی. 24 سال میں 8 بچے اور 2 ہونے والے, یعنی 10 ہو جائیں گے. تو شادی ہوئی کب تھی؟ شادی کے بعد سے میرا خیال ہے ایک چیز, میں 8 من سے بے روزگار ہوں. یار مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, 8 بچے, اچھا 4 ایک سے ہیں, 4 ایک سے, تو 5 ایک سے ہو جائیں گے, 5 دوسری سے. تو شادی کو ہوئے کتنے سال ہیں؟ اگر 5 سال ہوئے ہیں شادی کو تو 5 سال میں 5 بچے تو ممکن ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے, یعنی 15 سال میں انہوں نے شادی کی ہوگی یا 16 سال میں. بہرحال کمال کی بات ہے. میں بہت شرمندہ ہوں یار, آج مجھے نیند کی گولی کھا کے سونا پڑے گا. اچھا میرے بھائی میں بے روزگار ہوں. یار ہر جملہ عجیب ہے اس کا. بے روزگاری میں 8 بچے ہو گئے اور 2 بیویاں بھی ہیں, قریب بھی آنے دے رہی ہیں, یعنی بے روزگاری میں. ہائے ہائے ہائے, میرا اچھا خاصا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا, اور میرے گھر میں نہیں. پھر میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری بیگم کو بھی نہیں پتا کہ میں بے روزگار ہوا ہوں. میرے پاس جو بھی ہے جمع کیے ہوئے وہ سب میں نے ختم کر دیا ہے. وہ سب میں نے 6 مہینے میں ختم کر دیا ہے. گھر کا کرایہ وغیرہ, راشن واشن, ٹھیش پیش سب اب نظر نہیں لگے گی. بھائی صاحب جب آپ کی 2-3 شادیاں تھیں, آپ کو کاروبار میں بچا کے رکھنا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ جب آپ کاروبار کر رہے تھے, آپ کی 3 بیویاں بھی, آپ کے اتنے بچے بھی, تو پورا ڈیپینڈ آپ نے ایک کاروبار پہ کیا ہوا کیوں تھا؟ بار بار میں نے شریعت کا حکم بتایا ہے, شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, لیکن مال کے اسباب بھی اختیار کرو. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں سے, میں جیسے بتاتا ہوں, سال کا بچاؤ تاکہ ایک دم بے روزگار ہو تو کچھ ہو تو نا سروائیو کرنے کے لیے, پھر اتنے میں دوسرا کاروبار تلاش کرو. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, اور امید ہے انشاءاللہ 3 شادیوں کی برکت سے اللہ آپ کو اچھا روزگار دے دے گا, بشرطے کہ روزگار کو آپ فوکس کرو. بچوں کو کے علاوہ روزگار کو بھی اب آپ کیا کرو, کیا خیال ہے, اس کو بھی فوکس کرو, محنت کرو, دل لگاؤ, انشاءاللہ اللہ روزی دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نکاح کی برکت سے مالی برکت آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی 2-3 شادیوں والا رو رہا ہو. ویسے رو رہا ہوگا بے عزتی کی وجہ سے, لیکن اللہ مالی اس کو وسعت دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بجلی کے بل کی بچت کی وجہ سے کنڈا استعمال کر کے کاروبار میں ان پیسوں سے وہ صدقہ خیرات کر کے حج عمرہ کر کے بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اس سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ بجلی بیچ تھوڑی رہا ہے چوری کر کے. کوئی بجلی چوری کر کے بیچے گا تو وہ حرام ہے, یعنی اس سے جو آمدن آئے گی وہ کیا ہوگی, حرام. لیکن بجلی چوری کر کے وہ پکوڑے بیچ رہا ہے, جیسے پکوڑے کی دکان ہے, پنکھا کنڈے کی بجلی سے چل رہا ہے, تو اس کا پکوڑوں سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. یا چولہا چوری کی گیس سے جلایا ہوا ہے اس نے,
تو بھی پکوڑے حرام نہیں ہوں گے کیونکہ بیسن اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. البتہ چوری کرنے کا گناہ ملے گا. یہ جوسر مشین والے اکثر کنڈے کی بجلی استعمال کر کے کیلے کا ملک شیک بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی کیونکہ بیچ رہے ہیں جو کیلا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں وہ حلال پیسوں سے خریدی ہوئی ہیں. ہاں گرائنڈر مشین کو گھمانے والی چیز ہے وہ کیا ہے, چوری کی بجلی, تو وہ گناہ ہوگا کہ چوری کی بجلی استعمال کیوں کر رہے ہو, لیکن اس سے کاروبار حرام نہیں ہو جاتا. میرا سوال یہ کہ ملازم سے مقررہ وقت کے زیادہ ٹائم کام کرانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے. اور ملازم جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے چھٹی کر جائے تو اس کے پیسے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ملازم اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے باس کو بتانا پڑے گا کہ میں ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہوں, کام نہیں ہوتا. تو وہ اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دے تو پھر وہ تنخواہ اتنی کٹانی پڑے گی اس کو. اور صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے. اگر باس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی راضی ہے. اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی بول دے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ نیک بننے کی بھی کوشش نہیں کیا کرو. باس کو پتہ ہی ہوتا ہے کون ٹائم پہ آ رہا ہے کون ٹائم پہ جا رہا ہے. بعض باس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام چاہیے بھائی, ٹائم پہ آنے جانے کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے سونا ادھار لے تو وہ فوت ہو جائے, وہ یقیناً فوت ہو جائے گا, وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ فوت وہ نہیں ہوگا, اس کی بیوی فوت ہوگی کیونکہ یہ قرضہ دے گا نہیں. باقی کسی کا بھی حق ہو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے بیوی سے سونا لیا اور یہ مر گیا تو بیوی کو وراثت میں 8واں حصے بعد میں ملے گا. جو سونا لے کے مرا ہے نا, یہ اس کے پیسے پہلے دیے جائیں گے. اور نبی کے سامنے اگر ایسا کیس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہی نہیں پڑھاتے کہ جب تک وراثت میں سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے, کیونکہ جو بھی قرضہ لے کے دنیا سے جاتا تھا ہمارے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. 2 لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھائے ہیں, ایک خودکشی کرنے والے کا اور دوسرا جس پہ قرضہ ہو. جب تک کوئی جنازہ کی صفوں میں سے اعلان نہیں کر دیتا کہ میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں, جب تک اعلان نہیں کرتا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. آپ کہتے ہیں اپنے بھائی کا خود ہی جنازہ پڑھاؤ, آپ بائیکاٹ کرتے اس جنازے کا. تو قرض لے کے مر جانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے والد نے جو چند اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں نا, جس کا دنیا میں بڑا فائدہ ہو. ایک تو نماز سکھائی انہوں نے ہمیں, دوسرا ہمارے ابا ہمیں ایک چیز سکھا کے گئے تھے, مانگنا نہیں ہے زندگی میں کسی سے, بھوکے مر جاؤ ہاتھ, چاہے کاروبار ہو چاہے کچھ بھی ہو. 2 چیزیں سکھائی تھی, ایک تو نماز اور دوسری یہ. دوسری چیزوں میں جو 2 سکھائی تھی اس میں سے آدھی, یعنی دوسری جو چیز سکھائی تھی اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 تھا. پارٹ 1 یہ تھا کہ کبھی کسی سے پیسے مانگنا نہیں, پارٹ 2 یہ تھا کہ کاروبار کے نام پہ کبھی کسی کو پیسے دینا نہیں. پارٹ 1 پہ تو ہم نے عمل کیا, کبھی کسی سے الحمدللہ ہم نے پیسے مانگے نہیں. حالانکہ میری جب 2-3 شادیاں تھیں تو میرے مالی حالات آج کے مقابلے میں اچھے نہیں تھے, اور بہت دفعہ گھر میں ضرورت پڑ جاتی تھی. میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی مجھے مظلوم سمجھ کے چندہ نہ دینا شروع کر دے. ایسا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں, کچھ نے کہا ہم آپ کو بائک گفٹ دیتے ہیں, یہ کہ میں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مجھے یہ لگا میری کیا عزت رہ جائے گی, میں بائک پہ جا رہا ہوں گا بولیں گے میری بائک ہے. میں چاہتا تھا مجھے لوگ کیا سمجھیں, کروڑ پتی. ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی کے پاس کوئی لوگ آئے, مفتی صاحب کے مالی حالات کیسے ہیں, ان کے اتنے بچے ہیں, 2 بیوی ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں پیسوں کی. کمیٹی والا بھائی مفتی صاحب بہت کھاتا پیتا آدمی ہے, چلے گئے, وہ اچھا ہے نا, عزت ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جیب میں دھیلا نہ بھی ہو نا, لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے, ایسے رہنا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا پورا ان کی تعلیمات پر عمل کیا, لیکن یہ چیز ہمیں ہمارے ابا نے بھی سکھا دی, ہمیں شیخ بھی اسی ٹائپ کے مل گئے, پیر و مرشد بھی, وہ بھی بڑے مستغنی. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گا. حضرت نے فرمایا عالم ہو کے, دینی طالب علم ہو کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کر دی کہ پیسے نہیں ہیں, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. جب بھی ہو پیسہ بہت ہے. تو میرے والد صاحب کی قبر اللہ نور سے بھر دے, انہوں نے ہمیں یہ خود بھی نہیں کبھی زندگی میں مانگ, کمیٹیاں بھی نہیں ڈالی انہوں نے. کمیٹی میں بھی بھکاریوں کی طرح میرا نمبر کب آئے گا, میرے پیسے کب نکلیں گے, یہ ذلیل ہو جاتے ہیں کمیٹیوں میں لوگ. ابے تمہاری جیب میں جتنا ہے اتنا کھاؤ, نہیں ہے تو چھوڑو, رہنا تو نہیں کھاؤ. کیا خیال ہے؟ کمیٹیاں ڈال کے ہوس کہ اس دن نکلے گی تمہیں اتنا پیسہ آ جائے گا, چھوڑ دو یار, کیا کر لے گا تو اتنے پیسے کا. تو ویسے بچا لو پیسہ, گولڈ خرید کے رکھ لو. اگر آپ کو بائک خریدنی ہے, پیسے نہیں ہو رہے تو بھائی ہر مہینے تنخواہ سے کچھ بچاؤ, گولڈ خریدتے رہو, جب اتنے ہو جائیں تو بائک خرید لو, گاڑی خرید لو, جو بھی کرنا ہے. ہمارے ابا کی یہ سوچ تھی. کمیٹیاں کہتے ہیں پاگلوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالنا, تو ٹینشن ہے, اور لے کے بھاگ گیا تو گئے. جس کی پہلی کمیٹی نکلی وہ مارکیٹ سے شارٹ, تو زندگی بھر سلواتیں دیتے, کوستے رہو اس کو, کہتے پیسوں میں رکھنا ہی نہیں ہے. تو ابا نے ہمیں 2 نصیحتیں کی تھی, نماز کی تو کی تھی, اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا, پردے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن نماز میرے ذمے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ساری ہمارے ابا جب فوت ہوئے تو نہ کوئی روزہ تھا ان کے ذمے, نہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی الحمدللہ. ابا نے ہمیں بھی اسی ٹریک پہ چلایا. تو
दूसरा पैसे नहीं मांगना, पैसे। तीसरा, वैसे किसी को ज़कात सदका दे देना, वो तो देना चाहिए। कारोबार के नाम पे कोई आए ना, इतना पैसा दे दो तो इतने लगा के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये हरकत कभी नहीं करना। लेकिन इस तीसरी बात पे हमारे अब्बा नसीहत करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि सामने वाला हाजी पाजी बन के आता है और ऐसे सुनहरी बाग दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। अब्बा कहते थे ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी ये वाली नसीहत जब तक पैसा लगा के पैसा डुबोगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरू में लोग आते थे, जब मुझे विरासत का पैसा मिला अब्बा की तरफ से, तो लोग आते थे, लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब के पास रोकड़ा आया हुआ है आजकल, तो आजकल ये पैसा मिला है, इनकी विरासत तकसीम हुई है, तो यार ये दे दो। मुझे अब्बा की नसीहत, पैसा पकड़ाना नहीं किसी को, मैं नहीं देता था। एक दिन फिर यही हुआ कि एक साहब ने ऐसे सुनहरी बाग दिखाए, मैंने कहा यार ये तो देना चाहिए, बनता है, दे दिए। दूसरा आया, उससे ज्यादा बाग दिखाए, दे दिए। तीसरे ने उससे ज्यादा सुनहरी बाग। चौथा जो आया ना, वो तो ऐसा, रोजाना 2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की, डेली 5,000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5,000 का मतलब पता है, 9,000 रुपए तोला था सोना, और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है मेरे पैसों से, आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला वो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद यहीं बेचता हुआ नजर आता, उसका बेटा भी ये काम कर रहा, और लोग मेरे पास आ रहे रकम लेके, सब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने 50, चल 50,000 लगाएगा यहाँ पे, शर्म नहीं आती? ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेता हूं। ये विट्स गाड़ी चलती थी उस वक्त, 2 टके की औकात नहीं थी विट्स की मेरी नजर में। मैंने कहा सीधा 0 मीटर करोला निकलवाता हूं। अच्छा, वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था, कभी 5,000 कभी 6,000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, इतना नेक मुफ्ती साहब। फिर कहता था मैं सैयद हूं। मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसे दे के गंवाए हैं, पहले आदमी मुझे मिले हो जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है सैयद से वास्ता तुम्हारा पहली दफा पड़ा है। किसी खानदानी जो मैं इतना कहता हूं ना ये लफ्ज, वो बहुत कुछ वहां से आया है। ये कह रहा है खानदानी, ये सब मेरे दोस्त गवाह इस वाकये के, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। तो कहते थे मुझसे खानदानी आदमी से तुम्हारा वास्ता पहली दफा पड़ा है। तो रात को 12 बजे आ रहा है, सोते हुए भी उठा रहा है, कह रहा है ये अपने 5-6 हजार रुपए पकड़ो यार, जा रहा हूँ। भाई मुफ्ती साहब तो भाई, मैं कहता ये होता है 2-2 शादियों का फायदा, रिस्क है। फिर हमारा इरादा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब क्या ख्याल है, मैंने हज के लिए भी पैसे निकाल के रख लिए, और भाई टून ही चेंज हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। खैर मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे उस अभी मुझे पता था दुनिया मुसाफिर खाना है। खैर लेकिन बाय खुशी तो होती है ना, इतने फ्री फोकट के पैसे आ रहे हैं। अब क्या हुआ जी, एक दिन वो आया, मेरे हज के पैसे रखे हुए थे, उसको पता है कि मैं हज के लिए दरख्वास्त देने वाला हूँ। उसने कहा यार मसला ये है कि वो मैंने वहाँ मंडी से माल उतर रहा है, तो कल मैंने कुछ बड़ी पेमेंट करनी है, वो मुझे दे दें आप हज के पैसे। तो कल फिर मंडी ही आके, आप मदरसे तो आते हो जामे तो रशीद, मंडी आके मुझसे वहीं कैश ले लेना। मैंने कहा यार ये हज का पैसा है मेरे भाई। कह रहा है यार क्या हम मुसलमान नहीं है? वो भी उसका बेटा भी, कम वक्त दोनों मिले हुए थे। तो वो अच्छा कमाल की बात ये कि ये बेगैरत करते क्या होता है कि जितना प्रॉफिट दे रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उतना ही ले रहे होते हैं, क्योंकि एतमाद बहाल होता जाता है आदमी को। फिर कहता है तू ये 5 भी तू ही रख ले यार, क्या ख्याल है? तो माशाअल्लाह सिरिंज से जितना आखिरी कतरा निकाल सकता था ना वो हज के पैसे मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार मेरा हज ना जाए। उसने कहा यार क्या खुदा का, मैं किसी मौलवी का हज रोकूंगा यार? कितने बेगैरत होते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ। तो खैर जी वो गया, पता नहीं मेरे माथा ठनका। मैंने कहा यार सुबह 10-11 बजे ना मुझे लगा यार मुझे कुछ जैसे फरिश्ते नहीं आके कुछ इल्हाम कर रहे होते हैं, बेटा कुछ हुआ है। मैं गया उसके घर, हालांकि कभी नहीं इस तरह मैं गया। घर के बाहर लगा हुआ है ताला। ये लगा यार अल्लाह खैर करे, अब्बा बार बार बोलते थे बेटा किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अपने नफ्स में तसल्ली दी, मैंने कहा यार, मैंने कहा हो जाता है कभी इंसान मार्केट में, वो भी हो जाता। तो उसने बोला था सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अगले दिन फिर मैं उसके घर गया, ताला। मैंने कहा वो सब्जी मंडी गया हुआ होगा ना, वो जिसने कहा था वहां माल उतर रहा है। फिर ताला, फोन कर रहा हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसके महल्ले वाले से पूछा, महल्ले वाले कह रहे हैं मेरे से 50 रुपए लिए हैं इसने रात को। वो कह रहे मेरे से 500 रुपए लिए हैं।
راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے, جس سے 50,000 نکلوا سکتا تھا اس سے 50,000, جس سے 5 لاکھ اس سے 5 لاکھ. سب کو خالی کرنے کے بعد پھر وہ جو گودام تھے نا میرے, وہاں سے آم بھی سارے نکالے کمبخت نے. وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے, وہ کون سی مارکیٹ میں بیچے. گودام کا مالک کہہ رہا ہے میرا ایڈوانس جو کرایہ نہیں دیا اس نے 3 مہینے سے, کہہ رہا تھا اگلے مہینے دوں گا. وہ کرایہ بھی گیا. جس کو نچوڑ سکتا تھا وہ دن 2006 سے لے کے آج 2026 ہے, 20 سال سے مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں. اور اب اگر سامنے آ بھی جائے تو میں تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا. 20 سال میں اتنا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. خیر جی, الحمدللہ ہم زیرو پہ دوبارہ آ کے الحمدللہ کھڑے ہو گئے. اچھا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے میں ٹینشن یا ڈپریشن میں نہیں گیا. کیوں؟ ہمارے حضرت کی تعلیمات. میں جب گھر آیا ہوں نا تھوڑا سی ٹینشن تو ہوئی ہے, تلاش کیا نہیں مل رہا مجھے, اب یقین ہو گیا بھائی گیا خاص. پھر لوگوں نے بتایا بھی یہ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے, پہلے لالو کھیت میں رہتا تھا وہاں لوگوں کو لوٹ کے گیا, اب ہر محلے میں کرائے پہ رہتا ہے, یہ اس کا طریقہ ہی ہے, اور کرایہ دیے بغیر وہاں سے لوگوں کو لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. خیر جی, میں جب گھر آیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے بستر پہ سو رہے تھے. میں نے کہا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, میٹھی نیند سو رہے ہیں. صبح ناشتے کے لیے ٹین میں آٹا بھی ہے, پینے کے لیے کولر میں پانی بھی ہے, فریج کھول کے دیکھا انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں. بس ہماری بنیادی ضرورتیں الحمدللہ پوری. ایسے میں نے ہاتھ جھاڑے ہیں. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. اچھا, میرے جب دوستوں کو پتا چلا کہ اتنا رقم مفتی صاحب کی ڈوب گئی ہے, وہ ہے مفتی صاحب آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا الحمدللہ نہیں, کیونکہ یہ سب کیا تھا؟ غریبی. یہ کیا تھی؟ میری بنیادی ضرورتیں آج بھی الحمدللہ میں نے کہا پوری ہو رہی ہیں. تو مجھے ٹینشن, میری بنیادی ضرورت کیا ہے بھائی؟ مجھے گھر چاہیے. گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک گھر جامع رشید نے دیا ہوا تھا, اس کا کرایہ کون دیتا تھا؟ میں نے کہا میرا تو 2 گھروں کا انتظام ہے میرے لیے الحمدللہ. مسجد سے میری اتنی تنخواہ اور جامعہ سے اتنی تنخواہ ہے کہ کھلائی پلائی الحمدللہ چل رہی ہے. تو میری بنیادی ضرورت یہی ہے, کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. تو خیر وہ اب تک نہیں آیا. اچھا, ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے بڑوں سے سنا ہوا تھا جب بھی کسی سے پیسوں کا لین دین کرو لکھو. تو میں نے اسٹیمپ پیپر پہ اس سے انگوٹھے لگوائے ہوئے تھے, آج میں نے اتنے پیسے دیے اس شرط پہ, شناختی کارڈ. اور میں نے کہا یار کیسا ماشاءاللہ بالکل ایکوریٹ چل رہا ہوں میں. اور میں کہتا تھا بھائی شریعت کا حکم ہے, لین دین لکھ کے, انگوٹھے بھی, سائن بھی, شناختی کارڈ بھی. 10 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے ہیں. اس کے بعد میں نے خود ہی وہ انگوٹھے پھاڑے ہیں کہ انگوٹھے دیکھ دیکھ کے ذلیل ہونے سے بہتر ہے یہ نشانی کیا کرو. اچھا, پھر کیا ہوا؟ 2 دن کے بعد باجوڑ کا ایک پٹھان آیا میرے گھر پہ, کہہ رہا طارق مسعود صاحب. میں نے کہا جی. کہہ رہا کام ہے آپ سے. میں نے کہا بیٹھو. اتنا لمبا چوڑا, ہاتھ میں پسٹل, بیٹھا, چائے وائے پلائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا وہ جو سبزی والا ہے کدھر ہے؟ میں نے کہا میں تو خود تلاش کر رہا ہوں. کہہ رہا اس کمبخت نے مجھے دھوکہ دیا جسے آج تک کوئی دھوکہ نہیں دے سکا. کہہ رہا منڈی میں یہ مجھ سے مال لیتا تھا, میں 20-30 سال سے ہمارا جدی پشتی کام ہے سبزی منڈی میں, آج تک کہہ رہا میرا 1 روپیہ کسی نے نہیں کھایا ہے, اور یہ میرا پیسہ کھا کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہہ رہا ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے. پھر اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے یہ مجھے جہاں ملے گا, اگر میں نے اس کے سر میں 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. کہہ رہا پیسہ نہیں چاہیے مجھے. کہہ رہا مجھے کسی نے دھوکہ نہیں دیا. تو میں نے کہا یہ قسم نہیں اٹھاؤ تو بیوی کو واقعی طلاق ہو جائے گی. کہہ رہا ہے ہو واقعی ہو جائے, یا تو بیوی رہے گی یا یہ رہے گا.